بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ روزنامہ جنگ میں آج انصار عباسی کی ایک سٹوری آئی ہے جس کے اندر انہوں نے تاثر دیا ہے کہ تحریک انصاف کی سیکنڈ لائن لیڈرشپ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کے لیے منت ترلا کر رہی ہے۔ منصور علی خان اور انصار عباسی نے اس پر ویلاگ بھی کیے ہیں۔ تحریک انصاف کا جو اب رد عمل آیا ہے اس نے سب صورتحال کو واضح کر دیا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ دوسری طرف پرویز خٹک جو تحریک انصاف کا طویل عرصہ حصہ رہے اور پھر وہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ بھی رہے، اب عمران خان سے چونکہ ان کی رائیں جدا ہوئی ہیں تو بڑے عجیب قسم کے انہوں نے الزامات لگائے ہیں، وہ بھی تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ دوسری طرف فیصلے کی گھڑی آن پہنچی ہے، بالآخر سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر اگلا ہفتہ فیصلہ کن ہے۔ کیا بڑا جو ہے وہ کیس کی سماعت ہونے جا رہی ہے، اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ امید ہے آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ دو خبریں شروع میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ ایک تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ایک چیلنج کیا گیا ہے، جو معاملہ وہ ہے مشترکہ مفادات کونسل کا جو ایک اجلاس ہوا جس کے اندر دو صوبوں کے جو وزرائے اعلیٰ ہیں، پنجاب اور خیبر پختونخوا، چونکہ وہ الیکٹڈ نہیں تھے تو اس وجہ سے اب یہ دو وکلاء کے ذریعے درخواست گزار نے، یہ وکلاء شہد کمال اور چودھری امجد، ان کے ذریعے آئینی سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ اگرچہ تحریک انصاف کی جو درخواست ہے وہ بھی ان اگلے چند دنوں کے اندر اس کے لیے آ رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ اب اس کے اندر یہ سوالات اٹھائے گئے ہیں کہ 5 اگست 2023 کو یہ اجلاس کیا یہ آئینی تھا؟ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان بتایا کہ جب دو الیکٹڈ وزرائے اعلیٰ نہیں تھے تو یہ تو غیر آئینی اجلاس تھا۔ کیا پنجاب کے پی کے نگران وزرائے اعلیٰ اجلاس میں شرکت کے مجاز تھے؟ کیا ایپلٹ فورم کی موجودگی میں اجلاس منعقد کیا جا سکتا تھا؟ کیا نگران حکومت 90 دن سے زیادہ برقرار رہ سکتی ہے؟ کیا الیکشن کمیشن 90 دن میں الیکشن کا آئینی حکم نظر انداز کر سکتا ہے؟ کیا آئینی حکم نظر انداز کر کے حلقہ بندیاں شروع کی جا سکتی ہیں؟ کیا پارلیمنٹ آئینی ترمیم کے بغیر صدر کا آئینی اختیار کم کر سکتی ہے؟ یہ 7 سوالات جو ہے وہ اس درخواست کے اندر بنیادی طور پر اٹھائے گئے ہیں اور یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کر دی گئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس کی جو سماعت ہے وہ کس انداز میں ہوتی ہے اور اگر ہوتی ہے تو اس کا کیا جواب دیا جاتا ہے۔ دوسری طرف تحریک انصاف کے عام رہنما حماد اظہر اور آدم سواتی سمیت اس کے اندر جو ہے مراد سعید اور باقیوں کے خلاف ایک اور مقدمہ قائم کر دیا گیا۔ یہ مقدمے بھی اب جو ہے وہ ایسے لگ رہا ہے کہ پرچون میں مل رہے ہیں، یعنی بلکہ ہول سیل کے اندر مل رہے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ سوشل میڈیا پر انہوں نے اداروں کے خلاف کوئی مہم چلائی ہے اور اس وجہ سے مقدمہ قائم کر دیا گیا ہے۔ عجیب قسم کے مقدمات ہیں اور صورتحال بڑی عجیب ہے۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو انتہائی عام کیس جس کی سماعت اب ہونے جا رہی ہے اور آج اس کا باقاعدہ طور پر جو ہے وہ اناؤنس کر دیا گیا ہے، اور وہ نیب ترامیم کا کیس ہے۔ دیکھیے، جب عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹا گیا اور کھاؤ قبائل پاکستان پر مسلط کیے گئے، جو بھی ڈیل ہوئی، ظاہر ہے عوام کو وہ ڈیل مہنگی پڑی ہے، اور عوام کے اندر چونکہ ہمارے اندر شعور اس لیول کا نہیں ہے، جب یہ ڈیلیں آج کے سوشل میڈیا دور کے اندر بھی کامیاب ہوتی ہیں اور عوام کو تو ڈنڈے بجتے ہیں۔ اب ان حالات کے اندر یہ جو نیب ترامیم ہے اس کے ذریعے ملزمان کا ٹولہ بیٹھا، یعنی کیسا آپ دیکھیے اس ملک کا سسٹم ہے کہ ملزمان کا ٹولہ بیٹھا ہے، ادھر سعد رفیق صاحب بیٹھے ہیں، سلمان رفیق چلیں، وہ دوسرا جو ہے خواجہ آصف بیٹھا ہے، پھر ایاز صادق بیٹھا ہے، پھر آگے جو ہے وہ رانا ثناء اللہ بیٹھا ہے، ادھر ایسی پیپلز پارٹی کے لوگ بیٹھے ہیں، ادھر سے فضل الرحمان کے لوگ بیٹھے ہیں۔ تو اب یہ بیٹھ کے تو انہوں نے نیب ترامیم کی ہیں، اور نیب ترامیم کیا کہ جس ملزم پر 35-34 جو ترامیم کی گئی ہیں، وہ آپ یوں سمجھیے کہ 35 ملزمان کے جس کیس پر جو دفعہ لگتی تھی اس کے اندر جیسے ترمیم کر دی گئی ہے۔ اب اس کا ہوا کیا ہے کہ وہ تمام مقدمات فارغ ہو گئے، نیب نے اپیلیں واپس لے لی ہیں اور اب وہ بے گناہ قرار پائے ہیں، اور اب وہ کہتے ہیں ایک ڈھیلے کی الحمدللہ کرپشن ثابت نہیں کر سکا، یعنی خود ملزمان اور مجرمان کا ٹولہ اس کے حوالے یہ ملک کیا گیا۔ آج یہ جو بجلی کے بلوں کے لیے لوگ بلک رہے ہیں، اشیاء خورد و نوش کے لیے بچوں کو دودھ نہیں مل رہا، اور یہ جو افلاس غربت ہے، پاکستان چل رہا تھا، ترقی کی طرف جا رہا تھا، معاشی اشاریے بہتری کی طرف جا رہے تھے، لیکن عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹ کے یہ جو پہلے سے پچھلے 40 سال سے اس ملک کو کھا رہے تھے ان کو مسلط کیا گیا۔
اب حالات یہ ہیں جی کہ اب اس صورتحال میں نیب ترامیم ہوئی، نیب ترامیم کے ذریعے وہ تمام کرپشن کے کیسز معاف ہوئے اور معاف ہو کے اب وہ آرام سکون کر رہے ہیں۔ اب یہ جو کیس ہے اس کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں سماعت ہوئی، آپ نے دیکھا بینچ بنے ٹوٹے، اور اب منصور علی شاہ اس 3 رکنی بینچ کے اندر ایک جج ہیں جو فل کورٹ کی استدعا کر رہے ہیں، اور ان کی یہ کوشش ہے، قاضی گروپ کے جج ان کو کہا جاتا ہے کہ فیصلہ نہ ہو یا تاخیر کا شکار ہو، لیکن اب یہ 29 اگست کو اس کی سماعت ہونے جا رہی ہے، اور یہ انتہائی عام سماعت ہوگی۔ اگر یہ نیب ترامیم اڑ جاتی ہیں تو شریف اور زرداری مافیا کا کخ نہیں بچے گا، وہ سارے کیسز ان کے دوبارہ کھلیں گے، اور پھر ماحول جو ہے وہ آپ کو یکسر تبدیل ہوتا نظر آ سکتا ہے۔ لیکن سوال تو پیدا ہوتا ہے، جن لوگوں نے پہلے ان ملزمان کے ٹولے کو عوام پر مسلط کیا تو وہ اب کیوں جو ہے وہ ان کو اس طرح کریں گے؟ یہ سوال بہرحال اپنی جگہ ہے۔ اب دوسری طرف جو ہے ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہ یہ کہ فوج کے خلاف عمران خان انقلاب برپا کرنا چاہتے تھے۔ یہ پرویز خٹک صاحب کو اب یاد آیا ہے جب انہوں نے تحریک انصاف چھوڑ دی ہے، اور یہ انہوں نے کیا کہا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں انتہائی عجیب الزام ہے۔ اب ایک ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاسی رول ختم کیا جائے، اب یہ تو بالکل آئینی معاملہ ہے، اس کے اندر کوشش کرنی چاہیے سیاستدانوں کو، اور جیسے ان کے معاملات ہیں وہ ان کے حوالے نہیں کرنے چاہیے، وہ ان کے کاروبار جو ہے وہ نہیں ہونے چاہیے، ان کا صرف سرحدوں کا جو حفاظت ہے، جو آئین اور قانون کی منشا ہے اس کے مطابق اگر کوئی شخص یہ بات کرتا ہے تو یہ کوئی فوج کے خلاف انقلاب نہیں ہے، یہ ایک آئین کی حدود کے اندر اداروں کو لے جانے کی بات ہے، اور یہ پوری قوم کو اس معاملے پر آپ دیکھیں گے کچھ عرصے کے بعد یکجا ہونا پڑے گا، چونکہ پاکستان کے جو مسائل ہیں ان کے حوالے سے جو اب ڈسکشنز ہو رہی ہیں ان میں کہا جا رہا ہے کہ سب سے بڑا اس وقت پاکستان کے اندر جو مسئلہ ہے وہ پاکستان کی ریاستی معاملات میں اسٹیبلشمنٹ طاقتور حلقوں کی ایک مداخلت ہے، اور سیاستدان ایک کٹ پتلی بن کے رہ گئے۔ اب اس معاملے پر کبھی نون لیگ آواز بلند کرتی ہے، کبھی پیپلز پارٹی، اور اب تحریک انصاف بلند کر رہی ہے، تو یہ تو کوئی فوج کے ساتھ دشمنی والی یا اس کے خلاف انقلاب والی بات نہیں ہے کہ عوام، اور میں نے یہ کبھی نہیں سنا، اور میرا خیال ہے جتنا آپ بھی سمجھتے ہوں گے کہ فوج کے خلاف کوئی لڑنے کے لیے مسلح جدوجہد کا کہا ہو عمران خان نے یا کوشش کی ہو۔ تو اگر بھائی فوج سیاسی معاملات میں، فوج سے مراد ہے کہ اسٹیبلشمنٹ مداخلت کرتی ہے تو ان کو آئین کی حدود میں رکھنے کی جو جدوجہد ہے اس کو فوج کے خلاف بغاوت کہنا یہ غلط بیانی ہے۔ لیکن بہرحال یہ رہے ہیں ساتھ، اس وقت ان کو کوئی نہیں انہوں نے کہا کہ جناب یہ بغاوت کر رہے ہیں تو میں تو پارٹی سے جا رہا ہوں، تو اب جب وقت آیا ہے اور پھر آپ کو جانا پڑا ہے۔ پرویز خٹک نے کہا ہے جی کہ پی ٹی آئی چیئرمین فوج کے خلاف انقلاب لانا چاہتے تھے، پی ٹی آئی ایک مجرم پارٹی ثابت ہو سکتی ہے جس پر پابندی لگ سکتی ہے۔ اب دیکھیے اس کو، یعنی کل تک یہ بندہ پی ٹی آئی کا حصہ تھا اور اب یہ کیا کہہ رہا ہے۔ محمود خان کے ہمراہ انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے جس کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کے لیے جنرل فیض اور باجوہ نے ماحول بنایا لیکن چیئرمین پی ٹی آئی نہیں مانے۔ پرویز خٹک کہتے ہیں جنرل باجوہ نے کہا کہ شہباز شریف لکھ کر دیں گے کہ اسمبلی تحلیل ہوگی، جنرل باجوہ نے چیئرمین پی ٹی آئی کو کہا دھرنا ختم کرو، لیکن چیئرمین پی ٹی آئی نہیں مانے۔ اب یہ جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا، چونکہ یہ تو عمران خان اس وقت جیل میں ہے، یہ بات ان کی کہاں تک سچی ہے جھوٹی ہے، لیکن بہرحال پارٹی ہیڈ ہے، ان کو یہ اختیار ہے۔ وہ کہتے ہیں سابق آرمی چیف نے ہمارا بہت ساتھ دیا تھا، جنرل باجوہ نے بھی آخر میں ہاتھ کھڑے کر دیے اور کہا میں اور نہیں کر سکتا۔ اب یہ جب کوئی حکومت میں نہیں ہوتا تو کیسز بنتے ہیں، نیب اسی لیے بنی ہے، مجھے الیکشن فروری میں ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سائفر وہ کہتے ہیں 4 مقدمات عمران خان کے لیے خطرناک ہیں، سائفر کا مقدمہ، توشہ خانہ کا مقدمہ، توشہ خانہ تو اڑ گیا آپ سمجھے، اور باقی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے جو باقی کیسز ہیں، منی لانڈرنگ کا بھی کوئی کیس نہیں ہے۔ 9 مئی کے واقعات میں جس کو چاہیں بھائی کیا جا سکتا ہے، وہ سارے ایسے نظام چل رہا ہے۔ اب دوسری طرف جو ہے وہ ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی، اور وہ یہ کہ انصار عباسی صاحب کی ایک سٹوری آئی ہے، اور آپ کو میں پہلے ویڈیو کے اندر بتا چکا ہوں۔ انہوں نے یہ تاثر دیا ہے کہ نون لیگ کی جو سیکنڈ لائن لیڈرشپ ہے وہ اس وقت منت ترلے کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے مان جائیں، اور قدموں میں پڑے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے کہ معاف کر دیں۔ بھائی مجھے ایک بتائیں،
یہ جو ایک تو میں اس منصور جو میرے منصور ہیں انہوں نے اس پر ایک جو ہے وہ باقاعدہ ولاگ بھی کیا ہے، انصار عباسی نے بھی ولاگ کیا ہے کہ منت ترلوں پر اتر آئے، اور نام بھی انہوں نے لیا ہے، ظاہر ہے سیکنڈ لائن لیڈرشپ۔ تو بہت ساری پارٹیز کے اندر ایسی لیڈرشپ ہوتی ہے جو ملک کے حوالے سے جب سوچتے ہوں گے، اور میں اور آپ بھی اگر سوچیں گے تو وہ یہی بات کریں گے کہ یار یہ معاملات بہتر ہونے چاہیے، اسٹیبلشمنٹ آئینی حدود میں جائے، فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، جو پارٹی جیت جائے وہ حکومت بنائے، تو یہ انتقامی کارروائیاں بند ہونی چاہیے۔ اگر یہ ڈیمانڈ کوئی کرتا ہے تو بھائی منت ترلا نہیں ہے، وہ ایک آئینی اور قانونی حق مانگ رہا ہے۔ اور دوسری طرف جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو کیوں، یعنی یہ ساری پاور جو ہے وہ اس کے پاس ہونی چاہیے، اس کی حمایت کرنا۔ اب میں ایک بات پہ بڑا حیران ہوتا ہوں، لوگوں کے گھر توڑے گئے، آپ دیکھ رہے ہیں گاڑیاں توڑی گئی، بچوں کو خواتین کو ہراساں کیا گیا، گرفتاریاں ہوئی، ظلم، کاروبار بند، توڑے ہوئے ہیں، لوگ بے روزگار ہوئے ہیں۔ اب یہ جو طبقہ ملامتی ہے صحافیوں کا، اتنی بے شرمی، بے حیائی اور بے غیرتی پہ اتر آیا ہے، میں بڑا حیران ہوتا ہوں ان میں جو چند کردار ہیں۔ یہ اس جو عمل ہو رہا ہے، انسانی حقوق کی جو پامالی ہو رہی ہے، اس پہ آپ کو ان کی ایک ویڈیو بھی نہیں ملے گی، ایک پروگرام بھی نہیں ملے گا، صرف کہیں چلتے پھرتے ایک دو جملے سرین بول کے وہ آگے جو ہے نا ضمنن بول کے گزر جاتے ہیں۔ یعنی اس سطح پر گندی اور غلیظ اور گھٹیا صحافت جو ہے وہ یہ اس پیمانے پہ لے کے آئے ہیں۔ اب بھی یہ تانے عمران خان کو دے رہے ہیں۔ تحریک انصاف کی جو ماؤں بہنوں بیٹیوں بزرگوں اور گھر کے جو بزرگ ہیں بچے ان کے ساتھ ہوا ہے، بجائے اس عمل کی مذمت کرنے کے، یہ اب بھی تانے پی ٹی آئی کے لوگوں کو دے رہے ہیں، یہ اب بھی تانے عمران خان کو دے رہے ہیں۔ یعنی بے شرمی کا یہ لیول جو ہے وہ آپ کم مطلب ہے اب تو اکثر لوگوں کے اندر آپ کو یہ میڈیا میں انسانی حقوق کے چھپے ہوئے درندے وہ یعنی بنے ہوئے تھے، اور بیسیکلی انہوں نے ایک لباس اور اوپر ماسک جو پہنا ہوا تھا وہ انسانی حقوق، آئین، جمہوریت اور آزادی ادارے رائے یہ ٹائٹل لے کے یہ ایوارڈ بھی لیتے ہیں ہر سال، کوئی صدارتی ایوان، کوئی وہ نشان امتیاز، اور یہ اصل میں ان کی جو ذہنی درندگی ہے اور گھٹیا پن ہے وہ یہ ظاہر ہو رہا ہے۔ اب دیکھیے، اب میں آپ کے سامنے ایک چیز آخر میں رکھ دوں، یہ شوکت یوسف زئی، آج ان کا ٹویٹ ہے، ذرا پڑھیں۔ وہ کہتے ہیں میری 11 سالہ بیٹی زینب کے ٹیسٹ اور الٹرا ساؤنڈ رپورٹ کے مطابق اس کا ایک گردہ ناکارہ ہو چکا ہے، اور ڈاکٹروں کے مطابق دوسرے کو بچانے کی اشد ضرورت ہے۔ میں 2.5 مہینے سے روپوش رہا، جس کی وجہ سے اس کا مناسب علاج نہیں ہوا۔ مجھے ہفتے میں ایک بار گھر سے فون آ جاتا ہے کہ زینب بیمار ہے اور اس کو تکلیف ہے۔ میں سمجھتا کہ عام بیمار بخار ہوگا، اس کے مختلف درد کی دوا خود تجویز کرتا رہا۔ ایک دو بار گھر کے قریبی اسپتال میں لے کر گیا، لیکن جب طبیعت زیادہ خراب ہوئی اس کے ٹیسٹ اور الٹرا ساؤنڈ کرائے، جس سے پتہ چلا اس کا تو ایک گردہ ہی ناکارہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ زینب سمیت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ زینب کے ساتھ ساتھ اپنے بوڑھے والد کی صحت کی بھی شدید فکر لا کے اللہ تعالیٰ میرے والد محترم کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اب ایک بندے کی بیٹی جو ہے وہ بیمار ہے اور وہ ہاسپٹل نہیں جا سکتا کیونکہ وہ اس کو چھپنا ہے، کیس اس پہ کچھ نہیں ہے، کرپشن کوئی نہیں ہے بھائی، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، لیکن چونکہ پی ٹی آئی کو چھڑوانا ہے، بجائے اس کے کہ اس عمل کی مذمت، یہ جو انٹلیکچول کرپٹ، اور چند تو انٹلیکچول بھی نہیں ہے، یہ بڑوے جو صحافت کے اندر جو ہے بدبودار کردار گھسے ہوئے تھے مختلف ٹائٹل کے ساتھ، وہ اب تانے انہی لوگوں، یہ کل کو تحریک انصاف کو شوکت یوسف زئی چھوڑ جائے، بھئی جماعت جو ہے وہ اولاد سے اور والدین کی جو حالت ہے اس سے بڑی تو نہیں ہے، بندہ ٹوٹ جاتا ہے الٹیمیٹلی، اگر وہ ٹوٹ جائے گا تو پھر یہ تانا دے گا دیکھا خان کو یہ بھی چھوڑ گیا۔ تو یہ ایک پورا یہ پاکستانی قوم کی بہرحال ٹریننگ ہوئی ہے کہ کس کماش کے لوگ اہل صحافت میں، سیاست میں، وکالت میں اور دیگر جو شعبہ جات ہیں وہاں پہ گھسے ہوئے ہیں۔ اجازت دیجیے گا اب اس معاملے کے اندر آخر میں چاہوں گا تحریک انصاف کا جو موقف ہے وہ یہ آیا ہے، عبد القادر صاحب نے ابھی وہ بریک کیا ہے کہ کوئی اس طرح کے مذاکرات نہیں ہیں، جس نے بھی مذاکرات کرنے ہوں گے وہ قیدی نمبر 804 جو اٹک جیل میں اس سے براہ راست بات کرے گا، کوئی سیکنڈ لائن کسی کو کوئی اجازت نہیں ہے، کسی نے اپنے طور پر بات کی ہے تو اب دوسری طرف سے ایک شور اور وویلا مچایا جا رہا ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔